قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا یعنی کہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا، سوسائٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یعنی کہ ایک وہ سوسائٹی ہے جو امیر تر ہو رہی ہے، اور ایک وہ بیچارے ہیں جو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو سوسائٹی کی تقسیم ہے نا، یہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ اللہ نہ کرے یہ یعنی کہ کیونکہ دن بدن یہ تقسیم جو ہے نا یہ بڑھ رہی ہے، یہ خلیج بڑھ رہی ہے، حالانکہ یہ خلیج کم ہونی چاہیے، یعنی کہ انسان کو انسان کے قریب آنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان سے دور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جو امیر ہے اس کو تو بالکل غریب کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس دندے میں لگا ہوا ہے کہ غریب کا خون چوسو، ان سے جو کچھ ہے ان سے دو وقت کی روٹی جو ہے نا وہ بھی چھین لو، اور غریب بیچارہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ بیچارہ یعنی کہ یہاں تک ہو گیا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے نا دن رات وہ بیچارہ دوڑ رہا ہے۔ تو حالانکہ پاکستان واحد ایک ملک ہے جو کہ یعنی کہ تقریباً 99% مسلمان ہے، اور مسلمان ملک ہوتے ہوئے سوسائٹی کی اس طرح کی تقسیم جو ہے نا یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہمارا دین ہی یہ نہیں اجازت دیتا کہ بھئی سوسائٹی اس طریقے سے تقسیم ہو جائے کہ ایک تو وہ ہے جو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک غریب اور غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یعنی امیر جو ہے اس نے بڑے طریقے رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی جیسے یہ جو بھی پاکستان میں یہ سیاسی تماشا لگتا ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ وہ ان کو یعنی کہ کوئی سیاست سے کوئی لین دین نہیں، کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو یہ سیاسی تماشا لگا رہے ہیں، یہ سب وہ ہیں جن کی فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، یعنی کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ جب یہ ایسے تماشے لگتے ہیں، ملک میں بد امنی ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو ان کو موقع ملتا ہے اپنی چیزوں کی قیمت بڑھانے کے لیے۔ یعنی کہ ہم یہ مہنگائی دیکھیں آپ، یعنی کہ آپ کو میں ایک مزے کی چیز بتاؤں، میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو جب آئل کی پرائس بڑھی تو یہاں بھی کوئی تقریباً $6 پر گیلن ہو گئی تھی، یعنی یہاں بھی۔ تو جب ابھی یعنی کہ وہ آدھے پہ چلا گیا تو انہوں نے بھی پتہ کیا کیا، انہوں نے بھی تقریباً 3، 3.5، پونے 4 تک لیا ہے۔ تو پاکستان میں دیکھو نا، یعنی کہ پاکستان میں 160 سے اٹھایا، 230، 35، 40 پہ لے گئے تو کچھ بھی نہیں، وہاں کا وہاں ہی ہے، یا تو پھر واپس 160 پہ لے آتے نا، کیونکہ یہ پہلے یہاں ان کا یہی تھا 325، 350، 375، ابھی وہاں ہی یہ لے آئے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ لوگ جو ہے نا یہ یعنی کہ اپنی چیز کی قیمت کم نہیں کریں گے۔ ابھی دیکھو نا، پٹرول کی قیمت اگر سستی بھی ہو جائے تو میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں کہ بسوں کے کرائے کم ہو،
یا جن چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے وہ کم ہو، کبھی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں، کم نہیں کرتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی جو وجہ بنی، جیسے ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی تو قیمتیں، پیسے کی قیمت کم ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک سبزی والے کو یا یعنی کہ اس سے پوچھو کہ بھائی $13 سے کیا لین دین ہے؟ بھائی تو یہاں ہی یہ سبزی اگے گی، یہاں سے یعنی کہ مارکیٹ میں آئے گی، مارکیٹ سے تو خریدتا ہے، اور اس کا ڈالر سے کیا لین دین ہے؟ لیکن ایک مذاق بن گیا ہے، بس قیمت بڑھانے کے لیے نہ کوئی ریزن چاہیے، کسی کو ڈالر کی یعنی کہ وجہ بن جاتی ہے، وہ لے لیتا ہے، تو کوئی کہتا ہے جی دیکھیں جی ملک کی بات امنی ہے، ملک کی افراتفری ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لے گا، کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لے گا۔ یعنی قیمتیں بنانے کا، مہنگائی بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ملک میں بد امنی ہو، افراتفری ہو۔ یہ اس لیے یہ سب لوگ کرتے ہیں، اور غریب ہے تو غریب کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی کہ غریب کا پتہ کیا ہوتا ہے، غریب کو ذرا تھوڑی سی ہوش آتی ہے نا، جب ان کو کوئی یعنی کہ بریانی کا ڈبہ مل گیا تو یہ ان کے نعرے مارنے شروع کر دیں گے۔ ابھی دیکھو نا، یعنی کہ یہاں بڑی زبردست پاکستان میں چیز ہے، ووٹ یعنی نوٹ سے خرید لو۔ وہ جو نوٹ دے کر آپ کا ووٹ خریدے گا، کل وہ آپ کے کام آئے گا؟ کبھی بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس نے تو پیسے دیے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ابھی دیکھو نا، یعنی کہ یہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اس میں غریب آدمی کی کس کی مجال ہے کہ کوئی الیکشن لڑے جہاں یعنی کہ الیکشن لڑنے کے لیے 15 سے 20 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑے؟ کون غریب آدمی یہ؟ تو ان سے پوچھو، یہ ان کے لیے یہ 15-20 کروڑ جو ہے نا 15-20 روپے کے برابر ہے۔ کیوں؟ ان کی تو مار داڑھی بڑی ہے، ان کو تو ان چیزوں سے پرواہ نہیں۔ تو پاکستان میں یہ جو ہے نا، اللہ کرے یعنی کہ یہ ساری چیزوں کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے، اللہ کا دین۔ اگر پاکستان میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے تو یہ تقسیم بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ پھر تو آپ کو دین کے مطابق چلنا پڑے گا، اسلامی یعنی کہ اسلام آپ کو کیا کہتا ہے اس کے مطابق نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، اسلامی سزا ملے گی۔ تو وہ اس کی طرف یہ آئیں گے نہیں۔ یہ کوئی بھی کسی کو بھی ان کو پوچھو، یہ کوئی بھی دیکھ لو، یہ نعرے لگ رہے ہیں آپ کے سامنے پچھلے 8-9 مہینے سے۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ نہیں ہمیں پاکستان کے لیے یعنی کہ اسلام چاہیے، یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ کو ہم نافذ کریں، کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ آگے تو ہم تو مارے جائیں گے، سب سے پہلے پھانسی تو ہم چڑھیں گے، اسلامی سزائیں تو ہم کو ملیں گی۔ تو اس لیے یہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ دیکھ لو، مولوی بھی ہیں اتنی بڑی داڑھی ہیں، وہ بھی یعنی کہ پاکستان کا مطلب نہیں آپ کو بتائیں گے۔ وہ کہیں گے میرا مطلب کیا ہے، میرا مفاد کیا ہے۔ میں نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی اتنی لمبی کہ بھائی میں یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، میں تو اس لیے رکھی ہے کہ یہ تو میرا ایک یعنی کہ نشانی بنی ہوئی ہے، وہ اس کی اتنی داڑھی ہے، وہ یہ بہت بڑی ایک شخصیت ہے، میں تو اس لیے داڑھی رکھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرم کرے، یعنی کہ غریب بھی جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرے، غریب بھی ان کے وہ بریانی کے ڈبے کے پیچھے نعرے نام لگائے، یہ ان کو بلائیں تو بھاگتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ جلسوں میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ غریب لوگ۔ کیوں؟ بھئی جلسے سے آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی کہ آج تک مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتاؤ، یہ ان جلسوں نے کبھی نہ کوئی انقلاب لایا، نہ کوئی حکومت بدلی، نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تماشا لگا ہوتا ہے۔ جیسے مداری تماشا کرتے ہیں، وہ جب تماشا ختم ہوتا ہے وہ اپنا پٹاری اٹھاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، یہ بھی منہ مالتے ہوئے جو وہاں گھنٹوں کے حساب سے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے منہ مالتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ سیاسی تماشے ہیں، وہ آتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، وہ اپنے گھر کو وہ اچھی یعنی کہ اچھی چیزوں میں جاتے ہیں، اچھی چیزوں میں کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ وہ سارا دن بھوکے مر جاتے ہیں، بعد میں یہ بیچارے یعنی کہ تو ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی کہ عوام بھی جو ہے نا، عوام بھی سمجھنے کی کوشش کرے، قوم بنے۔ یعنی کہ اصل میں ابھی تک ہم اتنی یعنی کہ 75 سال ہو گئے، ہم ایک قوم نہیں بن سکے، یعنی کہ جس کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا کہ بھئی ہم ایک اسلامی معاشرہ بنائیں گے، ہم ایک پاکستانی قوم بنیں گے مسلمان، اور یعنی کہ ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے جو دنیا میں ایک یعنی کہ مثال قائم کرے گا۔ دیکھ لے
کوئی نہیں. ہم نے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا ہوا, اسلامی تو ہے ہی نہیں. جب تک اسلامی قانون نہیں ہوں گے تو اسلامی جمہوریہ کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی دیکھو نا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آئین میں پہلی جو تقریباً 35 کا یعنی کہ آرٹیکل ہے نا, وہ آپ کے ہیں, عوام کے لیے. وہ یعنی کہ جب سے آئین بنا ہے آج تک نہ وہ نافذ ہوئے ہیں, نہ ان میں کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے. کیوں؟ وہ تو آپ کے لیے ہے. اس کے بعد جتنے ہیں وہ ان کے لیے ہیں. یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ان کے لیے دیکھ لیں امینڈمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے. آج 18 ہو گئی, 19 ہو گئی, 20 21 امینڈمنٹ ہو رہی. کیوں؟ وہ ان کے مفاد میں ہے نا. آپ کے مفاد کے وہ پہلے جو 35 آرٹیکل ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, کیونکہ نہ نافذ ہوتے ہیں, نہ ان میں کوئی یعنی کہ امینڈمنٹ آتی ہے. باقی ان کے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں پاکستانی عوام کی اپنی غلطی ہے. پاکستانی عوام کو یعنی کہ اپنے آپ کو یعنی کہ ایک قوم بنانا چاہیے. جب آپ قوم ہوگے تو ایک آواز ہوگی, ہر آدمی جو ہے نا پھر ان کی مرضی سے, یعنی کہ پاکستان کے عوام کو وہ نعرہ لگانا چاہیے کہ طاقت کا سر چشمہ یعنی کہ عوام. ابھی تو بنا ہوا ہے نا کہ طاقت کا سر چشمہ یہ کرسی پہ جو بیٹھے ہوئے مافیا, ان کا سارا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ عوام کے ہاتھ میں, عوام ہی ان کو منتخب کرے, عوام ہی سب کچھ کرے. لیکن عوام بھی تو منتخب نہیں کرتے نا. اس وقت عوام ہی تو یا بریانی کا ڈبہ کھا لیا یا 1000 روپیہ لے لیا. تو اس لیے اللہ کرے یہ تقسیم جو ہے ختم ہو جائے, ورنہ یہ یعنی کہ پاکستان کو بڑا نقصان پہنچائے گی یہ تقسیم. کیونکہ جب عوام بفر جاتی ہے نا, یعنی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہی جن یعنی کہ اداروں کو, یہ جن حلقوں کی یہ ڈیوٹی ہے, وہ ذرا اس کی طرف توجہ دیں. وہ صرف اپنی کرسیاں یا مال بٹورنے یا مال بنانے میں نہ لگے رہیں. وہ یہ دیکھیں کہ کل اگر یہ آگ لگی تو ان کے گھروں تک بھی چلی جائے گی. تو اس لیے یعنی کہ کوشش کریں کہ اس ملک کو اسلامی معاشرہ دیں, یعنی کہ اسلامی قانون نافذ کریں, اللہ کا دین نافذ کریں, جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اس کو لا الہ الا اللہ دے دو, ورنہ یہ رونا دھونا ایسے ہی رہے گا. کیونکہ جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو ذلیل ہوتے رہو گے. اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو لا الہ الا اللہ کے تابع کر دو تو اچھے رہو گے. ورنہ اللہ نہ کرے کوئی ایک دن ایسا آئے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. پاکستان زندہ باد.